سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاحزاب چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 34 آیات کی تفسیر ہو گئی تھی تقریباً، لہذا 34ویں آیت کے بارے میں کچھ کلام ابھی باقی تھا، وہ انشاءاللہ آج ہم عرض کریں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو مزید ایک حکم ارشاد فرمایا تھا جس پر ہم کلام کر رہے تھے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اور یاد کرو وہ جو تلاوت کی جاتی ہیں تمہارے گھروں میں، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی آیات اور حدیث۔ حکمت سے مراد ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ حدیث ہے، لہذا اس پر ہمارا کلام چل رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو بھی یہ حکم دیا کہ آپ کے گھر میں ہی قرآن کا نزول ہو رہا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نزول ہوا آپ کے قلب اطہر پر، تو گویا کہ اس گھر میں ہی قرآن اتر رہا ہے، ہم محاورتاً جسے کہتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے یعنی ازواج کی کے لیے ایک شوہر کا کلام بھی ہے، نبی کا کلام بھی ہے، لیکن وہ تو بحیثیت نبی کے اس کلام کو قبول کرتی تھیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چونکہ آپ کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے یا آپ کا گھر جو ہے وہ قرآن کے وہ آپ کے گھر پہ ہی گویا کہ قرآن نازل ہو رہا ہے تو اس سے بے پرواہ ہو جایا جائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن اور حدیث کو یاد کرنے کا حکم دیا۔ یاد سے مراد اپنے پیش نظر رکھنے کا حکم دیا کہ اپنے احکام، اگر آپ کو کسی چیز کا حکم معلوم کرنا ہے، احکام معلوم کرنے ہیں تو قرآن و حدیث کو پیش نظر رکھا جائے۔ اس پر ہم کلام عرض کر رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات محبوب نہیں ہے کہ گھر میں کوئی جاہل رہے، بلکہ قرآن اور حدیث کا پڑھنا ہی اور اس کو سمجھانا ایک دوسرے کو یہ اللہ کو محبوب ہے۔ تو ہمیں بھی اپنے گھروں میں کوشش کرنی چاہیے تھی کہ ہم قرآن بھی پڑھتے، حدیث بھی پڑھتے، لیکن قرآن کا معاملہ جو زیادہ پڑھا جاتا ہے وہ بھی انتہائی مطلب عجیب و غریب اس کی حالت ہے کہ ہم اپنی مرضی کے موافق قرآن سے اکتساب فیض کرتے ہیں، اس انداز سے نہیں کرتے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب اور مطلوب ہے۔ لہٰذا جیسے آپ کو عرض کیا کہ ہم بس قرآن پڑھتے ہیں، عربی عبارت پڑھ لی، ختم۔ اب کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ان آیات میں کس چیز کا تذکرہ ہو رہا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے، لہٰذا جب پتہ نہیں ہے تو قلبی کیفیت بھی نہیں بدلتی ہے۔ اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ پڑھیں۔ اگر پڑھنے کا موقع نہ ملے تو جیسے ہمارا تفسیر کا پروگرام آتا ہی ہے، تھوڑا سا وقت نکال کر اس کو سنیں غور سے، اور جو آیات سے عظیم نکات حاصل ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا آیات کے پیچھے جو مقصود پوشیدہ ہے اس کو جان کر اپنا محاسبہ اور پھر عمل کی سعادت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، یہ ضروری ہے۔ یہ تو ہے قرآن کا معاملہ کہ چلیں گھروں میں اب بھی ہمارے کم از کم عربی عبارت تو پڑھی جاتی ہے۔ سب سے زیادہ تشویشناک عمل اور قابل توجہ عمل حدیثوں سے روگردانی اور بے رغبتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم کلام جو لاکھوں کی تعداد میں ہے، یعنی لاکھوں حدیثیں ہیں اور وہ مختلف کتابوں میں درج ہیں، کم از کم 6 جو حدیثوں کی کتابیں ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور ابو داؤد، یہ 6 کتابیں صحاح 6 کہلاتی ہیں۔ صحاح جمع ہے صحیح کی، اور 6 عربی میں 6 کو کہتے ہیں، 6 صحیح کتابیں، یعنی ان کتابوں میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام موجود ہے وہ اچھا مستند کلام ہے، اور اس کا نبی کریم سے ثبوت جو ہے وہ بہت ہی اچھے انداز سے ہے، سندیں وغیرہ بیان کی گئی ہیں اور یہ معتبر ہیں، یعنی اس پر امت کا اعتماد ہے۔ یہ الگ بات ہے، اس کے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ان میں کچھ ضعیف بلکہ موضوع حدیثیں بھی موجود ہیں، لیکن ان کا اکثر حصہ جو ہے وہ صحیح حدیثوں پر مشتمل ہے، لہٰذا یہ ہمارے گھروں میں ہونی چاہیے تھیں۔ اور ہمیں چاہیے تھا کہ جس طرح ہم قرآن کو ترجمہ اور تفسیر سے پڑھنے کا شوق ذوق رکھتے ہیں، اسی طرح حدیث کو بھی ہم ترجمہ اور تشریح کے ساتھ پڑھتے، لیکن المیہ یہ ہے کہ اب ہمارے گھروں میں حدیث کا تو رواج ہی نہیں ہے، پڑھنا دور کی بات، گھروں میں کتابیں تک نہیں ہیں، کتابیں ہونا دور کی بات، آپ بھی اس کو سننے والے جتنے بھی ہیں وہ آپ واقعی مجھے تو افسوس ہوتا ہے، آپ کو بھی غالباً ہوگا کہ ہمارے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں مسلمان، بلکہ کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ایسے ضرور ہیں
کہ جنہوں نے بخاری، مسلم، ترمذی وغیرہ کو کبھی اپنی آنکھ سے دیکھا بھی نہیں، چھونا دور کی بات، کھول کے پڑھنا دور کی بات، ان کو سمجھنا تو دور کی بات، دیکھا تک نہیں ہے، اتنی ہماری حدیثوں سے بے رغبتی ہے۔ بعض اوقات میڈیا پر کوئی حدیث آ گئی جیسے اسکرین پر، وہ ہم نے دیکھ لی، اخبار میں کوئی درس حدیث کے نام سے آ گیا، مخصوص حدیثیں ہوتی ہیں جن کو بار بار ریپیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، اور ہم زندگی بھر میں غالباً اگر اس طرح دیکھتے بھی رہے تو زیادہ سے زیادہ 40، 50، 60 حدیثیں دیکھ لیں گے، اس سے زیادہ نہیں۔ تو جو باقی لاکھوں کا ذخیرہ ہے وہ کب ہم اس پر مطلع ہوں گے، کب ان کے فیوض و برکات سے مستفیض ہوں گے؟ تو لازم بات ہے کہ ہمیں اس کے لیے عملی کوشش کرنی ہوگی۔ تو کم از کم اتنا تو کریں کہ یہ صحاح ستہ جو ہے یہ لے کے اپنے گھر میں رکھیں۔ ان کے عام طور پہ تراجم مل جاتے ہیں، ترجمے والی لے کر اپنے گھر میں رکھ لیں، ان کو پڑھیں، لیکن شرح ساتھ میں ضرور ہونی چاہیے۔ ہم عرض کرتے ہیں کہ صرف قرآن کو بھی ترجمے کے ساتھ پڑھنا علماء نے منع کیا ہے، کیونکہ جب ہم صرف ترجمے کے ساتھ قرآن کو پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ جو اصل اللہ تعالیٰ کا مقصود ہے اس تک ذہنی رسائی نہ ہو، بلکہ ہم ترجمے کے ظاہری مفہوم کو دیکھ کر کوئی ایسا نتیجہ اخذ کر لیں جو حقیقتاً اللہ کا مقصود نہیں ہے۔ یہی خدشہ اور خطرہ احادیث میں بھی ہوتا ہے۔ اگر صرف آپ ترجمے کے ساتھ حدیثوں کو پڑھیں گے تو بعض اوقات ایسا ہوگا کہ آپ اس ترجمے کو پڑھ کر کوئی اور مفہوم اخذ کر لیں گے اپنے ذہن کے مطابق۔ لیکن جو شارحین لکھتے ہیں ان کے نزدیک صرف یہ ایک حدیث نہیں ہے، بلکہ اس ایک حدیث کا درست مفہوم متعین کرنے کے لیے وہ اس جیسی 10-12 حدیثوں کو سامنے رکھتے ہیں۔ پھر صحابہ کرام کا عمل بھی ہوتا ہے اور نبی کریم کے دیگر اقوال بھی ہوتے ہیں، ان سب کو ملا کر پھر حدیث کا ایک مفہوم متعین کیا جاتا ہے جو اصل میں مقصود رسول ہوتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی یاد رکھیے گا کہ اپنے فہم پر اعتماد کرتے ہوئے، اپنے علم پر اعتماد کرتے ہوئے اگر آپ عالم دین نہیں ہیں تو کبھی بھی آپ صرف ترجمے کے ساتھ حدیث کو پڑھ کر نتیجہ مرتب کرنے کی کوشش نہ کریں، ورنہ مطلب نقصان کا اندیشہ ہے۔ تو کوشش کیجئے کہ اپنے گھر میں آپ حدیثیں بھی رکھیں۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر باریکی کو جاننے والا خبردار ہے، ہر باریکی کو جانتا ہے، چاہے وہ جسمانی لحاظ سے باریکی ہو، جیسے یہ بیکٹیریاز فضا کے اندر ہیں، ہزاروں جرثومیں ہیں جنہیں آپ مائکروسکوپ کے علاوہ اپنی ظاہری آنکھ سے دیکھ ہی نہیں سکتے ہیں، جسمانی اعتبار سے باریکی ہو، یا پھر خطرات اور خیالات کے اعتبار سے باریکی ہو کہ دل میں آنے والے جو خیالات ہیں، ذہن میں بننے والے جو منصوبے ہیں، ان کی اپنی کوئی آواز نہیں ہے کہ ہم بیٹھے سوچ رہے ہوں تو سامنے والے کو ایک آواز ہی محسوس ہو کہ اس کے ذہن میں کچھ چل رہا ہے، اور کیا چل رہا ہے کہ ہم آواز سے اس خیال کے وجود کا احساس کر لیں کہ یہ تخریب کاری کے بارے میں خیال ہے، نکاح کے بارے میں خیال ہے، چوری کے بارے میں خیال ہے، نماز پڑھنے کا خیال ہے۔ ایسی کوئی علامت نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس باریکی کو بھی جانتا ہے، ہر باریکی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیش نظر ہے، اور اسی طرح وہ خبردار ہے، اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ اور یہ بڑی بات ہے، اگر خبیر کے ہی لفظ کے اوپر آپ غور و تفکر کر لیں تو عقل دنگ اور حیران رہ جاتی ہے۔ اور بارہا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ان صفات کا تذکرہ کر کے حقیقتاً ہمیں بار بار غور و تفکر کی دعوت دی ہے کہ ہم ان صفات پر غور کریں۔ اب خبردار مطلب ہر چیز کو جاننے والا، ہر چیز پر مطلع۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ نے کتاب لے کے علم پڑھ لیا، سب جان لیا، بند کر دیا۔ اب لیکن جتنا کتاب میں علم تھا اور جتنے پیچھے مثلا پچھلے زمانے کی باتیں تھیں اس پر آپ مطلع ہوئے، آگے کیا ہے اور ابھی پورے معاشرے میں اور دنیا میں کیا ہو رہا ہے آپ کو کیا پتہ۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم جو ہے بڑا وسیع ہے، کیا ہوا وہ بھی معلوم، کیا ہو رہا ہے یہ بھی معلوم، اور کیا ہوگا یہ بھی معلوم، ہر چیز پہ خبردار۔ اور آپ غور کریں، اگر موجودہ آپ معاشرے کا یہ اعتبار کر لیں، موجودہ دنیا کا اعتبار کر لیں تو کتنی مخلوق ہے۔ مطلب کروڑوں کی تعداد میں تو انسان ہیں، پھر جانور، چرندے، پرندے، درندے، پھر کائنات کا پورا نظام اور جتنے سارے معاملات جو دنیا بھر میں ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب پر بیک وقت واقف اور خبردار ہے۔ اور یہ صفت کسی کی دکھائیں تو صحیح، کتنی عظیم ذات ہے، کتنا بڑا اس کا علم ہے، کتنی وسعت علمی کا وہ حامل ہے۔
تو اس سے عقل حیران رہ جاتی ہے کہ واقعی اگر ہم مطلب سیٹلائٹ سے آپ واچ بھی کر رہے ہوں پوری دنیا کو، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا کر کے آپ اپنے سامنے دیکھ لیجئے، سب پر تو مطلع نہیں ہو سکتے، گھر میں کون کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا، کوئی غار میں چھپا ہوا ہے، کوئی کہیں ہے، وہ کیا کر رہا ہے کچھ پتہ نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی اگر کوئی زمین کے اندر جا کر بھی کچھ کر رہا ہے اسے بھی ملاحظہ فرما رہا ہے۔ سمندر میں کروڑوں کی تعداد میں مچھلیاں ہیں، ان کے ذہن میں جو باتیں آ رہی ہیں، جو ایک مچھلی دوسرے پہ ظلم کر رہی ہے، اگر بالفرض ظلم کر رہی ہے، وہ بھی اللہ ملاحظہ فرما رہا ہے، اور وہاں پر برود قیامت اس کا بھی بدلہ دلوایا جائے گا کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ برود قیامت بغیر سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری سے بدلہ دلوائے گا، یعنی کہ اس نے سینگ مارا ہوگا تو اس کا بھی بدلہ ہوگا، جانوروں میں بھی فیصلہ ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ پھر ان کو مٹی بنا دیا جائے گا، ختم ہو جائیں گے، تمام نہیں، جو خاص خاص جانور ہیں جن کے لیے جنت کی بشارت ہے وہ جنت میں جائیں گے، باقی سب کو مٹی میں ملا دیا جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے درمیان بھی فیصلہ فرمائے گا، اور یقینی سی بات ہے کہ فیصلہ تبھی ہوگا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ان کے افعال و اعمال پر واقف اور خبردار ہوگا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ ہر مخلوق کے ہر وقت کیے گئے فعل، منصوبے، دل میں آنے والے خیالات، ان سب پر خبردار ہے، اور اسی بات پہ غور و تفکر کیا جائے تو دل بے اختیار کیا اٹھتا ہے کہ اسی ذات پر ایمان لانا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی اس قابل نہیں ہے کہ اسے ہم اپنا معبود سمجھیں۔ اب جو آگے آیات ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالی نے کچھ خصوصیات کا تذکرہ فرمایا، اور ان کے لیے پھر بڑے انعام کا ذکر کیا ہے، یعنی ایسے افراد کا تذکرہ کیا کہ جن میں بہت سی خصوصیات ہیں، ان افراد کی خصوصیات کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت بڑے انعام، اخروی انعام کا وعدہ فرمایا ہے، اور ہوا یہ تھا کہ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا جب یہ حبشہ سے ہجرت کر کے آئیں اور ازواج مطہرات سے آپ کی ملاقات ہوئی تو آپ نے پوچھا کہ یہ جو قرآن پاک میں جتنے بھی خطابات ہیں سب مردوں سے ہو رہے ہیں، کہ عورتوں کے بارے میں بھی خاص آیت ہے جس میں مؤنث کے ساتھ خطاب کیا گیا ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ تو آپ آئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور عرض کیا رسول اللہ عورتیں تو بڑی نقصان میں رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کیوں؟ عرض کی اس لیے کہ مردوں کا تو قرآن میں بار بار تذکرہ ہو رہا ہے، ہم عورتوں کا تو ہے ہی نہیں۔ اس پر نبی کریم نے سکوت فرمایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات کو نازل کیا اور باقاعدہ مؤنث کی صیغوں کے ساتھ عورتوں کا علیحدہ تذکرہ کر دیا گیا۔ ضمناً یہ بھی عرض کر دیتا ہوں کہ قرآن پاک میں جو مردوں کا تذکرہ ہے جیسے اقیموا الصلاۃ، یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، جمع مذکر کے لیے اقیموا استعمال ہوگا، تو کوئی بہن یہ دلیل نہ بنائے کہ یہ تو مردوں کو حکم دیا جا رہا ہے، ہمیں تو ہے ہی نہیں حکم۔ اسی لفظ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں پر نماز کی فرضیت کے لیے بطور دلیل پیش فرمایا ہے۔ تو وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی مردوں کے صیغے استعمال کیے گئے ہیں قرآن عظیم میں وہ صرف مردوں کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں، بلکہ ان سے اشارہ اس طرف ہے کہ چونکہ مردوں کو اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں پر حاکم بنایا ہے، انہیں غلبہ دیا ہے، تو غلبے کے اعتبار سے صرف مردوں کا تذکرہ کر دیا گیا کہ جب جو غالب ہے اسے اللہ نے ایک کام کا مکلف بنایا ہے تو مغلوب تو بدرجہ اولا مکلف ہوگا، لہٰذا اس وجہ سے کثرت سے اللہ نے ہر مقام پہ تقریباً مذکر کے صیغے استعمال فرمائے، اور یہاں پر لیکن جب عورتوں کا مطالبہ ہوا تو مؤنث کے الفاظ بھی ذکر کیے گئے۔ ایک دفعہ کسی نے یہ سوال کیا اور بہت ہی غلط قسم کا یہ مطلب نظریہ تھا کہ کسی نے یوں کہا کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی جو ہے معاذ اللہ مذکر ہے نا، اس لیے مردوں کے تذکرے زیادہ کیے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ اچھی طریقے سے کہ یہ مذکر ہونا، مؤنث ہونا، یہ مخلوق کی صفت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مذکر اور مؤنث کا لفظ استعمال نہیں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ مذکر ہے یا مؤنث ہے، یہ مخلوق کی صفات ہیں، اللہ کے لیے ان کا استعمال شرعاً جائز نہیں ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لیے جو الفاظ استعمال فرماتا ہے یا جو انبیاء علیہم السلام نے اللہ کے لیے الفاظ استعمال فرمائے وہ مذکر کے ہی صیغے استعمال کیے ہیں، لیکن ہم یوں نہیں کہہ سکتے کہ اللہ مذکر ہے، اس سے اجتناب کرنا ہوگا کیونکہ تذکیر و تانیث کا معاملہ مخلوق کے ساتھ ہوتا ہے، یا مذکر و مؤنث مخلوق کی صفت قرار دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مذکر کہنا درست نہیں ہوگا۔ لہٰذا اب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات،
اور ایمان لانے والے اور ایمان لانے والیاں، والقانتین والقانتات اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، والصادقین والصادقات اور سچے مرد اور سچی عورتیں، والصابرین والصابرات اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات اور عاجزی کا اظہار کرنے والے مرد اور عاجزی انکساری کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات اور صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات اور اپنی پارسائی کی حفاظت کرنے والے، جیسے فروج شرمگاہ کو کہتے ہیں کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، والحافظات اور اپنی حفاظت کرنے والیاں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کو یاد کرنے والی یا ذکر کرنے والی عورتیں۔ یہ ذکر کرنے کے بعد فرمایا اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، تیار کر رکھا ہے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم۔ یہ پھر یعنی سب کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے مغفرت کا وعدہ بھی فرمایا ہے اور اجر عظیم کا وعدہ بھی فرمایا ہے۔ تو تھوڑی سی اس کی وضاحت ہم دیکھتے ہیں کہ ان المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد مسلمان عورتیں، اور پھر علیحدہ فرمایا والمومنین والمومنات اور مومن مرد مومن عورتیں۔ تو مسلمان میں اور مومن میں کیا فرق ہے؟ یہ یاد رکھیے کہ اگر کوئی مومن ایمان کہتے ہیں کہ دل سے اس بات کی تصدیق کرنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لے کر آئے وہ حق ہے اور سچ ہے، اگر کوئی زبان نہ ہلائے دل سے اس کو تسلیم کر لے تو ہم اسے مومن کہیں گے۔ لیکن اسلام کے لیے یا اس کو مسلمان کہنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ زبان سے اس کا اقرار بھی کرے، تو اگر وہ زبان سے اس کا اقرار بھی کر لیتا ہے تو اب اس کو ہم مسلمان بھی کہیں گے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص مومن ہو لیکن ہم اسے مسلمان نہ کہیں۔ مثال کے طور پہ ایک کرسچن ہے، آخری وقت آ گیا اور آخری وقت میں اس پہ منکشف ہو گیا کہ اسلام ایک حق مذہب ہے، اور اس نے تلاش کیا، کوئی قریب تھا ہی نہیں اس کے، اس نے دل میں سوچا کہ نہیں بس مذہب اسلام صحیح ہے، اور دیگر مذاہب میں جو عقائد ہیں وہ بدل چکے ہیں، یا مطلب کم از کم یہ عقیدہ ہر ایک میں یہ فاسد نظر آئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم نہ کرنا اور آپ پہ ایمان نہ لانا۔ تو اس نے دل میں سوچ لیا کہ نہیں بس جو نبی کریم لائے میں اس کو مانتا ہوں، یہ حق ہے، سچ ہے، اور یہ نبی آخری نبی اللہ کے رسول ہے، اور متصل اس کا انتقال ہو گیا۔ اب لوگ جمع ہوئے تو یقینی سی بات ہے کہ اس نے زبان سے تو کچھ نہیں کہا، تو ہم اسے مسلمان تصور نہیں کریں گے، ہمیں نہیں پتہ کہ اس کے دل کا معاملہ کیا ہے، لیکن اللہ تو اس کے دل کی نیت پر جانتا ہے، لہٰذا وہ مومن ضرور ہے۔ اس پر کلام